تو بھائی اگر میں بجلی چوری کرتا ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ مجھے پکڑیں، میرے خلاف ایف آئی آر کرائیں، مجھے گرفتار کرائیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس کراچی شہر کے اندر یہ کلیکٹو پنشمنٹ کا جو نظام ہے وہ کے الیکٹرک نے رائج کر دیا ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ اس کو وہ مانتے بھی ہیں. اگر کہیں کسی علاقے میں بجلی نہیں ہے، اگر آپ کی ریکوری نہیں ہوتی، آپ کی کلیکشن بہت کم ہے، تو بھائی اگر میں بجلی چوری کرتا ہوں تو آپ کو اختیار ہے کہ مجھے پکڑیں، میرے خلاف ایف آئی آر کرائیں، مجھے گرفتار کرائیں. اگر میں بجلی کا بل نہیں بھرتا ہوں، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ میری بجلی ڈسکنیکٹ کر دیں. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ میں بجلی کا بل نہیں بھرتا لیکن زبیر بھائی کی بھی بجلی جائے گی اس لیے کہ میں بل نہیں بھرتا ہوں. میں بجلی چوری کرتا ہوں لیکن بجلی جو ہے وہ قنداری صاحب کی بھی جائے گی اس لیے کہ میں بجلی چوری کرتا ہوں. بدقسمتی ان کی یہ کہ میرے پڑوسی ہیں. اگر کے الیکٹرک کے پاس نظام نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں کر سکیں تو انہوں نے آسان حل نکال دیا کہ چونکہ ہمارے پاس نظام نہیں ہے کہ ہم صحیح کرنے کی بجلی کاٹ سکیں اس لیے سب کی بند کر دو. یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے. اس میں نے کل بھی ان سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس نظام نہیں تو آپ کے دو آپشن ہیں، سب کی بند کر دیں، دوسرا آپشن ہے کہ کسی کی بند نہ کریں. تو جو بہتر آپشن ہے اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں کہ آپ کسی کی بند نہ کریں. اچھا لوڈ شیڈنگ ہم ویسے ہی بھگت رہے ہیں. میں بل بھرتا ہوں، میرے یہاں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں بھگتتا ہوں اس کو، لیکن پھر ان کا دل چاہتا ہے کبھی کبھی 6 دن کے لیے ہمارا فیڈر بند کر دیتے ہیں، 6 دن کے لیے فیڈر بند کر دیتے ہیں. پھر اگر وہ لوگ بیچارے جو اس گرمی میں مر رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ بھائی سڑک پہ نکلیں گے نا، وہ کیا کریں گے؟ نہیں نکلنا چاہیے لیکن نکلتے ہیں. وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ایف آئی آر بھی کے الیکٹرک کٹوا دیے. بھائی تمہارا سڑک سے کیا واسطہ ہے؟ ایس ایچ او ایف آئی آر کٹوائے، کوئی ڈی سی ایف آئی آر کٹوائے، کوئی اسسٹنٹ کمشنر ایف آئی آر کٹوائے، کے الیکٹرک کٹوا دیتی ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے. اور یہ میں نے کل بھی ان سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ختم کریں کہ آپ جو فیڈر بند کر دیتے ہیں کئی دنوں کے لیے، یہ بند کر دیں. اور میں نے کہا ان کے افسران کو ایک کام کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ان گلیوں میں، ان محلوں میں، ان بلڈنگوں میں جہاں آپ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں یا آپ 6 دن بجلی بند کرتے ہیں، اب چلو وہاں چل کے دیکھو لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں. میں نے وہ بات بڑی تکلیف سے اسمبلی میں کہی تھی اور کہنی نہیں چاہیے لیکن میں کیا کروں، سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تمہیں احساس نہیں. اور میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہنگامہ کچھ نہ کریں بھائی، کے الیکٹرک کے دفتر میں جائیں، دروازہ بند کریں، ان کی ایسی بند کرتے ہیں ان کے پنکھے بند کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں 3 گھنٹے بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. بڑے اچھا دفتر ہے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بیچارے کھوریوں جیسے کمروں کے اندر جو انسان رہ رہے ہیں شہر کے اندر. کئی لوگ ہیں جن کے والدین کئی سالوں سے بستر پہ پڑے ہیں، چل بھی نہیں سکتے ہیں. اگر بجلی چلی جائے گی تو بیچارے کو کہیں موو بھی نہیں کر سکتے. اسی بستر پہ پڑا رہے گا اگر بجلی نہیں ہوگی، اسی بستر پہ ہو، کہیں نہیں جا سکتا ہے. بھائی ان کا کوئی احساس کر لو. یہ انسانی المیہ ہے، یہ انسانی ایشو ہے. یہ کوئی کمرشل بات نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس چونکہ وہ سسٹم نہیں. بس سسٹم ڈیولپ کرو، سسٹم بناؤ. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کو یہ نہیں نظام مل رہا کہ آپ صحیح طریقے کی بجلی کیسے کاٹو گے اگر وہ بل نہیں بھرتا ہو. تو یہ کچھ ایشوز ہیں جو بڑے جینون ہیں اور ان کے ساتھ ان کا حل ان سے نہیں نکل رہا ہے. اور اسی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بل دینے والے لوگ ہیں، ہم سب ہیں مثال کے جو بھی دیتا ہے، آپ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، جو بھی دیتا ہے، ان سب کو بجلی مہنگی ملتی ہے اس لیے کہ جو بجلی چوری ہوتی ہے، جو لوگ بل نہیں دیتے ہیں اس کی سارا بوجھ جو ہمارے اوپر آتا ہے. نظام نہیں ہے اداروں کے پاس، وہ بوجھ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. یہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلنا چاہیے کہ ایک تو جو لوگ ایمانداری کے ساتھ وقت پر اپنے یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں ان کو 24 گھنٹے ان انٹرپٹیڈ بجلی کی فراہمی دینا ان اداروں کی ذمہ داری ہے. اس کو انشور کریں، نظام اپنا بنائیں. یہ ہمارے کام نہیں کہ ہم ان کو بنا کے دیں گے کیا نظام ہوگا. میں نے ایک مثال ان کو یہ بھی دی کہ میں بلدیات کا منسٹر ہوں. لوگوں کو پانی کا بل دینا چاہیے، نہیں دیتے ہیں تو میں کیا کروں؟ پانی بند کر دوں گا؟ نہیں کروں گا. بھائی نہ دیں بل، ہم کوشش کریں گے کہ دے دیں، ہم محنت کریں گے، ہم قانونی کارروائی کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر بل نہیں دے گا تو پانی تو نہیں بند کریں گے ان کا. بجلی اسی طرح کی چیز ہے. یہ آپ کیسے کر سکتے ہو کہ بجلی 6 دن بند کر دو؟ تو بہرحال اب وہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کا راستہ نکل آئے. وہ کل انرجی منسٹر صاحب نے کہا ایک کمیٹی بناتے ہیں ہماری سربراہی میں، تو میری سربراہی میں بنائیں گے تو اللہ خیر کرے، پتہ نہیں چونکہ میں نے ان کو کل کہا کہ میری ڈائریکشن بالکل ڈفرینٹ ہے جو تم کہہ رہے ہو. اس سے میں تم سے کسی طرح سے ایگری نہیں کرتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو. مانتا ہوں تم لاسز میں ہو، پرابلمز ہیں، لیکن بھائی تمہارے مسئلے تم سیدھے کرو، اس کی سزا لوگوں کو دیتے ہو آپ. تو خیر کوشش کریں گے بجلی کا کوئی راستہ اس کا نکل آئے. آپ نے انڈسٹریل ونگ کی بات کی. ابھی
آپ نے وہ پیئر لے لیا کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے. میرا خیال ایمبولینس بھی دی ہے شاید آپ کو, دی ہے سائٹ والوں کو دی, سائٹ والوں کو دی ہوئی ایک وہ سیسی سے ایمبولینس بھی دی تھی جو سائٹ کو دی, میرا خیال آپ کیا نہیں ہے. اچھا دیکھیں یہ چیزیں سچی بات ہے, جو ہمارا ایکسپیرینس تھا اوور دا پیریڈ, اس سے آپ نے بھی سیکھا, ہم نے بھی سیکھا کہ بر وقت ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے, تو آپ نے کہا چلے کچھ ہماری ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال دیں, اور وہ اکوپمنٹ آپ کے پاس آ گیا اور آپ نے اس کو بہتر طریقے سے چلایا, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر ایک فائنینشیل برڈن تو آیا ہے, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے, اور اس کو ہم کوشش کریں گے سارٹ آؤٹ کریں کہ ہم کس طرح اس میں آپ کے اوپر جو خسارے میں جا رہے ہیں آپ اس کو ہم کس طرح بیلنس کر سکتے ہیں. وہ جو کمیٹی ہم بنائیں گے اس میں یہ ساری سفارشات بھی جو ہیں آپ ہمیں دے سکتے ہیں اور اس کو ہم آگے کر لیں گے. لا اینڈ آرڈر پہ میں آخر میں آتا ہوں, پہلے یہ جو آپ کی باتیں ہیں ساری کر کے نا پھر اس طرف آ جاؤں گا. جو مسعود صاحب نے بات کی انفراسٹرکچر سیس کی, یہ سندھ ہائی کورٹ سے تو کیس ہم جیت گئے, لیکن میرا خیال ہے اپیل سپریم کورٹ میں شاید ابھی ہے, نہیں چارج ہو رہا ہے, بٹ اپیل ابھی بھی ایک پڑی ہوئی جو ہمارے گھر میں کل کو کہہ دیں گے واپس کرو تو کہاں سے کریں گے. تو اس لیے تجویز آپ کی بری نہیں ہے, قابل عمل بھی ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے, اور اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم اگر آپس میں بیٹھ جائیں اور ہمارے اندر کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے, تاکہ وہ کورٹ سے جو ہے وہ اپیل بھی ختم ہو جائے, اور جو پیسہ سندھ حکومت کو ملتا ہے اس مد میں, اور چونکہ اس کا نام ہی انفراسٹرکچر سیس ہے تو اس کو انفراسٹرکچر کے اوپر ہی لگنا چاہیے, اور چونکہ یہ کراچی سے ہی سارا کلیکٹ ہوتا ہے اور انڈسٹریل ایریا سے کلیکٹ ہوتا ہے, تو اس کے اوپر لگانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا. میں اس پہ ذرا فائنینس سے بھی بات کر لوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم یہ اس کا کچھ راستہ اس کا نکال لیں. اس کے ساتھ روڈ کٹنگ کی آپ نے بات کی. روڈ کٹنگ ایک بڑا ایشو ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑا سیدھا فارمولہ ہے, اور اس میں بھی خواہ جھگڑے ہوتے ہیں کہ جو سڑک جس ادارے کی ہے جو اس کو مینٹین کرتا ہے, روڈ کٹنگ اسی کو ملنی چاہیے اور پرمیشن وہی دیتا ہے, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ روڈ کٹنگ میں اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پیسے جنریٹ کریں گے تو ہم جو ہے اپنے ادارے کے اور اخراجات پورے کریں گے. لیکن یہ اگر آپ نہ بھی کہیں تو میرے یہ ایک جو ایجنڈا ہے کچھ ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس مسئلے کا حل نکالنا بالکل ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم نکال دیں گے. جو آپ نے کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کے حوالے سے کہا کہ وہ سسٹم کو مینٹین نہیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا ابھی وہ آئیں کہ نہیں آئے ہیں. کوئی نہیں آیا. آپ آگے واٹر بورڈ, آپ کیا ہیں؟ صلاح الدین صاحب کہاں ہیں؟ صلاح الدین صاحب کہاں ہیں؟ آپ کو بھیجا انہوں نے, آنا تو ان کو خود چاہیے تھا. اچھا چلیں یہ آ گئے ابھی, لیکن ایک میٹنگ ان کے ساتھ آپ الگ کر لیجئے گا. لیکن جو نالوں کا ایشو ہے وہ ان سے پرٹین نہیں کرتا, اس میں افضال زیدی صاحب ہو جائیں گے, نعیم شیخ صاحب آپ ہو جائیں گے, چونکہ کچھ نالے شاید آپ کے پاس بھی ہوں گے, تو ایک جوائنٹ میٹنگ نالوں پہ ان کے ساتھ کر لیں. لیکن آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ ایک ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے KWSSIP, جو اس وقت ایگزیکیوشن میں آ گیا ہے, اور ابھی اس کا ایک پہلا مرحلہ ہے, پھر دوسرا ہے, پھر تیسرا ہے, پھر چوتھا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو اندازہ ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. یہ $1.6 بلین کا پروجیکٹ, 1.6 ارب ڈالر کا ہے. بس اوور دا پیریڈ ہے, فیزز میں ہے, لیکن یہ کہ یہ شروع ہو گیا ہے, اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پورے شہر کا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا جو انفراسٹرکچر ہے جو زمین کے اندر ہے اس کو ہم ری ایبلیٹیٹ کریں, اس کو ٹھیک کریں, اس لیے کہ بہت پرانا ہے, بہت فالٹی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, چونکہ بڑے اچھے کنسلٹنٹس ہائر کیے ہوئے ہیں اور ورلڈ بینک فنڈڈ ہے.